العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، آپ سبھی لوگوں کا فرقان عربی کلاسز میں خوش آمدید ہے. پچھلی کلاسز میں ہم نے ضمیروں کے بارے میں دیکھا تھا کہ ضمیر ہوتی کیا ہیں، ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. پہلے تو ہم نے پہلی کی کلاس میں ضمیروں کو الگ الگ کر کے دیکھا تھا. پھر پچھلی کلاس میں، کل کی کلاس میں، ہم نے ضمیر کو کسی اسم کے ساتھ جوڑ کر کے اس کی میننگ کو دیکھا تھا کہ کیسے ایک ضمیر کسی اسم کے ساتھ جب جڑ جاتی ہے تو اس کا کیا میننگ بنتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مثال ہم نے دیکھی تھی کل کی کلاس میں، کتابوں کو لے کر کے کہ یہ کتاب ہے اور اسی کتاب کے اندر کبھی وہ ضمیر جڑ جاتی ہے تو کبھی ہما کی ضمیر جڑ جاتی ہے، کبھی ہم کی ضمیر جڑ جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ میننگ چینج ہوتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جو ضمیر دیکھی تھی وہ ضمیر دیکھی تھی اس کا کیا میننگ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کتابہ دیکھا تھا کہ جس کا کیا میننگ ہوتا ہے، اس کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب. ہم نے دو لوگوں کی کتاب ان دو مردوں کی کتاب کے لیے ہم نے دیکھا تھا کتابہما. ہمیں کہنا ہے ان سب مردوں کی کتاب، تو کیا ہوگا میننگ؟ کتابہم. ہمیں کہنا ہے اس ایک عورت کی کتاب، تو کیا کہیں گے؟ کتابہا. اگر ہمیں کہنا ان دو عورتوں کی کتاب تو کیا کہیں گے؟ کتابہما. ہمیں کہنا ہے ان سب عورتوں کی کتاب، تو کیا میننگ ہوگا؟ کتابہن کہ ان سب عورتوں کی کتاب. اب یہ تو ہم نے اس کا میننگ سمجھ لیا کہ یہ ضمیر جب جڑ جاتی ہے کسی اسم کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، قلم کے ساتھ، کرسی کے ساتھ، بیت گھر کے ساتھ جڑ جاتی ہے یہ ضمیر، تو اس کا کیا میننگ ہوتا ہے. اب ہم یہاں پر ہم جملے بنانا دیکھیں گے کہ کیسے ہم جملے بناتے ہیں. تو ہم نے کل کی کلاس میں انہی ضمیروں کو دیکھا تھا کہ کیسے یہ ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے. آج کی کلاس میں ہم انہی ضمیروں کو جملے کی شکل میں بنائیں گے کہ یہ ضمیر جب جڑ جاتی ہے کسی ناؤن کے ساتھ، اور اس حالت میں ہم اگر سینٹینس بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں یہاں پر دو آپشن ملتا ہے. اس طرح کے سینٹینس ہو ہمارے سامنے اس طریقے سے، تو ہمارے سامنے دو طریقے کے فیسز آتے ہیں جس میں ہم سینٹینس بنانا سیکھتے ہیں. یا تو ہم اس کے آگے جوڑ دیں کوئی ورڈ، اور یا تو اس سے پہلے کوئی ورڈ جوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ سینٹینس کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم کتابوں کے آگے کوئی سینٹینس، کوئی ورڈ جوڑیں جس سے سینٹینس بن جائے، اور یا تو کتابوں سے پہلے کوئی اسم لے آئیں کہ جس سے بات پوری ہو جائے. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے حاضہ کے ذریعے سے، شروع کے ذریعے سے، کہ شروع میں ہم کوئی چیز لے آئیں اور مکمل ایک جملہ بن جائے جس سے بات پوری ہو جائے. ہم اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس میں اشارہ کو لے کر کے یہاں جملہ بنائیں گے. ہمیں کہنا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے، ہذا کتابہ. کیا لیں گے؟ ہذا کتابہ، فل اسٹاپ. کیا ہو گیا؟ یہ اس کی کتاب ہے. سینٹینس پورا ہو گیا. سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں ہاذا لگائیں یا ہاذی لگائیں. کوئی سنگولر ہے یہ ہاذا، تو یہاں یہ ہے کہ ہاذا سنگولر ہے تو یہ کیا لگائیں؟ ہاذا لگائیں یا ہاذی لگائیں؟ تو ہاذا لگائیں گے. کیوں لگائیں گے ہاذا؟ میل اس میں کیا ہے؟ کتاب میل ہے. یہاں پر ہم اس سے نہیں بحث کریں گے، اس پر ہم دھیان نہیں دیں گے. ہم کس پر دھیان دیں گے؟ کتاب پر دھیان دیں گے. کیونکہ اگر ہم ہو کو نکال دیتے ہیں تو الگ ایک سینٹینس میں جاتا ہے، ہذا کتابوں کے ذریعے سے ایک الگ سینٹینس بن جاتا ہے. مگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے. تو بات تو کتاب کی چل رہی تھی،
تو ہم یہاں پر کتاب چونکہ میل ہے مذکر ہے اسی لیے ہم یہاں پر حاضر آ رہے ہیں. کتاب فیل فیمیل ہے. کتاب مذکر ہے اردو زبان کے اندر مؤنث ہو سکتا ہے لیکن عربی زبان کے اندر کتاب مذکر ہے. اردو زبان کے اندر کتاب مؤنث بولا جاتا ہے کہ کتاب پھٹ گئی ہے لیکن عربی زبان کے اندر کتاب کو مذکر مانا گیا ہے. تو ہمیں کہنا ہے یہ اس کی کتاب ہے تو کیا بولیں گے ہاذا کتاب ہو. ہمیں بولنا یہ ان دونوں کی کتاب ہے. هذا كتابهما ہاذا کتابہما سیم سیم یہی صرف لے آئیں شروع میں ہاذا لے آئیں تو سینٹینس بنتا چلا جائے گا. ہاذا کتابہما یہ تو ان دونوں کی کتاب ہے. ہمیں کہنا یہ ہے ان سب کی کتاب ہے ان سب مردوں کی کتاب ہے تو کیا کہیں گے هذا كتابهم کتابہم. ہاذا کتابہم کیا ہو جائے گا ہاذا کتابہم کا کیا مطلب ہے یہ ہے ان سب مردوں کی کتاب ہے. ہمیں کہنا ہے یہ ہے اس عورت کی کتاب ہے. هذه كتابها کیا بولیں گے هذا كتابها یہ ایک عورت کی کتاب ہے تو کیا کہیں گے هذا هذه کتابها. یہاں حاضی رہے گا یا حاضر رہے گا هذا رہے. شیخ کتاب جو ہے وہ تو مذکر ہے تو ہم کتاب کو دیکھ کے کریں گے نا هذا یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں ہمیں میل فیمیل سے یہاں ہم نہیں بحث کریں گے. صحیح. کتاب کسی کی بھی ہو سکتی ہے مذکر کی ہو یا مؤنث کی ہو لیکن ہے تو کتاب ہی. تو ہم پوائنٹ کس کو کر رہے ہیں کتاب پر دھیان دے رہے ہیں کتاب پر ہم اشارہ کر رہے ہیں کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو ہمارا پورا مقصد کیا ہے کتاب ہے. تو ہم یہاں پر حاضی نہیں لائیں گے تو کیا لائیں گے هذا حاضر لائیں گے. حاضر چونکہ سنگولر ہے واحد ہے اور کتاب بھی سنگولر ہے اس لیے ہم اس کے حساب سے حاضر کو لا رہے ہیں. یہاں پر اگر دو ہوتا کتابانے ہو جاتا تو ہم سمجھتے یہاں حاضر لے آتے لیکن یہاں پر چونکہ کتاب سنگولر ہے اس لیے ہم یہاں پر حاضر لا رہے ہیں. تو حاضا کتابھا کیا مطلب ہے یہ ہے اس کی کتاب یہ اس ایک عورت کی کتاب ہے. ہاں یہ اس لڑکی کی کتاب ہے یا اس عورت کی کتاب ہے اس طرح سے جملہ بن جاتا ہے. ہمیں کہنا یہ ہے ان دو لڑکیوں کی کتاب ہے تو کیا کہیں گے هذا کتابهما کتابہما. ہمیں کہنا ہے یہ ہے ان سب عورتوں کی کتاب ہے. هذا کتابهن ہاذا کتابہن ہاذا کتابہن. تو اس طریقے سے ہم نے ان ضمیروں کو دیکھا کہ یہ ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کا کیا میننگ بنتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان ضمیروں کو یا اس طریقے سے اس ورڈ کو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہم حاضہ کے ذریعے سے جوڑتے ہیں تو کس طریقے سے سینٹینس بنتے ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا یہ مکمل سینٹینس ہو گئی یہ مکمل جملہ ہے. یہ اس سے بات پوری آ گئی سمجھ میں آ گئی ہے. آگے چلیں اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں انہی اس طریقے سے جملے کو دوسرے انداز سے بنانا. جیسے ابھی ہم نے تو دیکھا کہ کتابوں سے پہلے کوئی اس میں اشارہ تھا جس سے ہم نے جملے بنا لیے. اب آتے ہیں اسی کے ذریعے سے کسی اور طرح سے جملہ بنانا دیکھتے ہیں. تو کتابہ کا کیا مطلب ہے اس کی کتاب اس کی کتاب. مگر کیسے یہ سوال بنتا ہے اس کی کتاب اس کی ٹوپی تو نئی ہے یا پرانی ہے کوئی خبر دینی تو جو بھی چیز ہے اس کو آگے جوڑ دو. آپ هذا كتابه قديم حاضر کے ذریعے سے بھی نہیں بنائیں گے ہم. حاضر والے جملے مکمل ہو گئے ہیں جو شروع والے تھے. اب ہم لاتے ہیں کتابوں کے آگے کوئی ایسا اسم یا کوئی ایسا ورڈ جس سے ہم بات پوری کر لے جائیں. تو ہمیں کہنا ہے کتابہ قدیم اس کی کتاب کیسی ہے کوالٹی بتانی ہے پرانی ہے نئی ہے پھٹی ہے کیا ہے آگے وہی چیز لے آئیں گے. چونکہ کتاب کیا ہے عربی زبان کے اندر یہ کتاب مذکر ہے اس لیے اسی حساب سے ہم یہاں مذکر کوئی لائیں گے اسم لائیں گے. ہمیں کہنا ہے کتابہ قدیم کتابہ قدیم کیا میننگ ہوگا
اس کی کتاب پرانی ہے. آگے لانا ہے کتابہ جدید، اس کی کتاب جدید، اس کی کتاب نئی ہے. آتے ہیں کتابہما، ان دونوں کی کتاب قدیم جدید، جو بھی بولنا بول دیجیے. قدیم ان دونوں کی کتاب پرانی ہے. ہاں، قدیم لائیں گے تو پرانی ہے، جدید لائیں گے تو نئی ہے. ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. قدیم و جدید کیوں نہیں چینجنگ ہوگی؟ کیونکہ کتاب کیا ہے؟ سنگولر ہے، واحد ہے. یہاں 2 3 5 10 چاہے جو آ جائے لاسٹ میں وہ الگ ہو گیا، لیکن ہے تو کتاب ایک ہی، اسی وجہ سے یہ بھی واحد ہی ہوں گے. تو ہم یہ کتاب واحد ہے، اس لیے جو بھی خبر آئے گی وہ کیا ہوگی؟ سنگولر ہوگی، واحد ہوگی. تو ہمیں کہنا ہے اس کی کتاب نئی ہے، تو کیا بولیں گے؟ اس کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب نئی ہے. کتاب جدید، کتابہ جدید. ہمیں کہنا ان 2 مردوں کی کتاب نئی ہے. کتابہما جدید. ہم کتابہما جدید، ہمیں کہنا ہے ان سب مردوں کی کتاب نئی ہے. کتابہم جدید، کتابہم جدید. ہمیں کہنا ہے اس ایک عورت کی کتاب پرانی ہے. کتابہ جدید. ہمیں کیا کہنا ہے؟ اس ایک عورت کی کتاب پرانی ہے. تو کیا کہیں گے؟ کتابہا کتابہا قدیم. 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 ہمیں کہنا ان 2 عورتوں کی کتاب پرانی ہے. کیا؟ کتابہما قدیم. کتابہما قدیم. قدیم. ہمیں کہنا ان سب عورتوں کی کتاب نئی ہے. کتابہن قدیم. کتابہن جدید. جدید. جی ہاں، جدید نئی ہے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس طریقے سے ہم نے جملے بنانا جان لیا کہ کیسے ہم جملے بنائیں گے. اس کتاب ان ضمیروں کے ساتھ جب اسم جڑ جاتی ہے تو ہم 2 طریقے سے ہم جملے بنا سکتے ہیں. یا تو شروع سے کوئی ایسا لے آئے کہ جس سے بات پوری ہو جائے، اور یا تو آخر سے اس کو کوئی لے آئے جس سے بات پوری ہو جائے. تو ہم نے دونوں جی تو ہم نے دونوں طریقے سے جملہ بنانا جان لیے ہیں اور ہم نے یہاں سمجھ لیا ہے. اب ہم آتے ہیں اور ضمیروں پر کہ جن کے ذریعے سے ہم جملے بناتے ہیں. چونکہ یہ جو ضمیریں تھیں یہ غائب کی ضمیریں تھیں. ساری جو ضمیریں ہیں وہ غائب کی ضمیریں ہیں، غائب کی ضمیریں ہیں. اور کیا ہے؟ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. یہ تین میل کی اور 3 فیمیل کی، اور یہ غائب کی تھی. اب ہم آتے ہیں حاضر کی ضمیروں پر کہ سامنے کوئی شخص بیٹھا ہے، اس سے ہم بات کر رہے ہیں. تمہاری کتاب، آپ کی کتاب، کس طریقے سے ہم جملہ بنائیں گے. تو سب سے پہلے اس کو نوٹ کر لیجئے تاکہ ہم آگے کی باتیں سیکھ لیں یہیں پر کہ حاضر کی ضمیریں ہوں تو کیسے ہم اسے جملے بنائیں گے، کیسے سنٹینس بنائیں گے. ان ضمیروں پر مخاطب کی ضمیر جب لگ جاتی ہے کسی اسم کے ساتھ، جیسے یہاں مخاطب کی ضمیر کا لگی ہے جو کتاب اسم کے ساتھ جڑ گئی ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے تمہاری کتاب، کتاب کا آپ کی کتاب. تو اس طریقے سے یہ جو ضمیر ہے اگر کسی ناؤن کے ساتھ جی کتاب کا جب کہہ دیے تو آپ کی کتاب، اب اس کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے تو ہم کیسے دیں گے یہاں پر. تو ابھی کی کلاس میں ہم یہاں کس طریقے سے جملے ہم بنانا سیکھیں گے. یہاں پر ہمیں کہنا ہے آپ کی کتاب نئی ہے، پرانی ہے. تو کیسے ہم بنائیں گے؟ تو ہم کہیں گے کتاب کا جدید. کیا کہیں گے؟ کتاب کا جدید نہیں ہے، جدید. آپ کی کتاب نئی ہے، نئی ہے. ہمیں کہنا ہے آپ دونوں کی کتاب نئی ہے. کتاب جدید. کتابکما جدید. کتابکما جدید. جدید.
ہمیں کہنا آپ سب کی کتاب پرانی ہے. کتابکم قدیم قدیم. کتابکم قدیم. قدیم. ہمیں کہنا ہے آپ ایک عورت کی کتاب نئی ہے. کتاب جدید ہاں کتاب کی جدید. جدید. کتاب کی جدید. آپ ایک عورت کی کتاب نئی ہے. ہمیں کہنا آپ دو عورتوں کی کتاب پرانی ہے. کتابکما جدید قدیم. کتابکما جدید یا وہ نئی ہے پرانی؟ نہیں پرانی ہے. قدیم قدیم. دو کے لیے ایک جیسا ہی ورڈ آتا ہے. جی ہاں. ہمیں کہنا آپ سب کی کتاب پرانی ہے. قدیم قدیم. کتاب کننا قدیم. قدیم. آپ سب کی کتاب پرانی. آپ سب عورتوں کی کتاب. اب ایک ایک صاحب ایک ایک لائن پڑھیں, اس کے بعد ترجمہ بھی کریں ساتھ میں. سب سے پہلے آپ ایک لائن پڑھیں پھر اس کے بعد ترجمہ. کتاب کا جدید. جی آپ کی کتاب نہیں ہے. کتابکما جدید آپ دونوں کی کتاب نئی ہے. کتابکم قدیم آپ سب کی کتاب پرانی ہے. کتاب کی جدید آپ ایک عورت کی کتاب نئی ہے. کتاب قدیم آپ دونوں کی کتاب پرانی ہے. آپ چلائیں. کتاب ہننا قدیم. کننا کننا ہننا اچھا. کتاب ہننا جی قدیم جی. آپ سب کی کتاب پرانی ہے. ہاں, تو اس طریقے سے ہم نے جملہ بنانا جان لیا کہ اس طریقے سے جب کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے آگے سے ہمیں اگر سینٹنس بنانا ہے تو کیسے ہم سینٹنس بنائیں گے. تو یہ مبتدا ہو. اگر ہم عربی زبان کے اندر اس کو توڑیں, اس کو بھاگ دیں اور اس کو الگ کریں تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ مبتدا ہے. کتاب کا جو ہے یہ مبتدا ہے. مبتدا مطلب سبجیکٹ, اور آگے کیا ہے؟ یہ خبر ہے. خبر ہے. یہ ہے مبتدا اور یہ ہے خبر. مبتدا کا مطلب ہے کہ جس سے ابتدا ہو رہی ہے, جس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے. جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں, اور جس چیز کے ذریعے سے بتایا جائے اس کو خبر کہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے اس جملے بنانا جان لیے ہیں, سینٹینس بنانا جان لیے ہیں. خبر جو آبجیکٹ ہوتا ہے نا. جی ہاں. سبجیکٹ کے بعد پریڈیکیٹ کہہ لیجیے. سبجیکٹ کے بعد پریڈیکیٹ آتا ہے, تو یہ سبجیکٹ ہو گیا, یہ پریڈیکیٹ ہو گیا. اب آتے ہیں ہم دوسرے انداز سے ان ضمیروں کو استعمال کرتے ہیں, کیسے ہم بناتے ہیں. تو ہم اس کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم کو کہنا ہے یہ تو آپ کی کتاب ہے. کہنا ہے یہ آپ کی کتاب ہے. کیا کہیں گے اس طرح سے؟ کیا کہیں گے؟ جملے کیسے بنائیں گے؟ کیا بولا؟ ہمیں کہنا ہے یہ آپ کی کتاب ہے. یہ آپ کی کتاب کا تو کیا کہیں گے؟ آدھا کتاب کا ہذا کتاب کا. ہذا کتاب کا, یہ آپ کی کتاب ہے. کہتے ہیں یہ آپ کا قلم ہے. کیا کہیں گے؟ هذا قلمک قلم کا. قلم قلمک قلم کا. جی ہاں, اسی کا رہے گا. ہاں ٹھیک ٹھیک. قلم ہذا قلم قلم کا. قلم کا. قلم کا. کیا کہیں گے؟ ہذا قلم کا. تو قلم چونکہ میل ہے, مذکر ہے, اس لیے ہذا لائے ہیں. اگر کہنا ہے کہ یہ آپ, یہ بلیک بورڈ آپ کا ہے, تو اب بلیک بورڈ کے سبورت فیمیل ہے سبورتک. تو کیا کہیں گے؟ ہذہ لگائیں گے. حاضی ہذہ سبورت کا. یہ آپ کا بلیک بورڈ ہے, یہ کہیں گے. تو یہاں پر چونکہ کتاب میل ہے, مذکر ہے,
اسی لیے ہم اس کی رعایت کرتے ہوئے یہاں پر ہاذا لا رہے ہیں. کتاب کی ہاذا اس لیے اس میں آیا وہ جی ہاں. فیمیل میں بھی حاجہ ہے جی ہاں. کتاب کی اب یہ کہیں گے قراءۃ، کہیں گے کاپی. قراءۃ مانے کاپی ہوتی ہے، ستون. اب اسی کے ساتھ اگر ہم کا جو ہے کہ آپ کی کاپی، تو کیا کہیں قراء ستو کا ستو کا ہاں ستو کا. هذه كراسة اب کہنا ہے کہ یہ آپ کی کاپی ہے تو کیا کہیں گے؟ هذه كراسة ہاذہی لائیں گے یہاں پر. ہاذہی، اس لیے ہاذہی لا رہے ہیں کہ قراءہ کیا ہے؟ فیمیل فیمیل ہے. یہاں پر تا لگی ہوئی ہے، جو سنگولر میں لگی تھی وہی سنگولر والی ابھی بھی ہے. تو ہاذہی قراءۃ کا بولیں گے، کیونکہ یہاں قراءۃ کیا ہے؟ فیمیل ہے، اس وجہ سے ہاذہی لا ہے. لیکن یہاں کتاب کیا ہے؟ میل ہے، مذکر ہے، اس لیے وہاں ہاذا لائے ہوئے ہیں. تو ہمیں کہنا ہے یہ آپ کی کتاب ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاذا کتابوں کا ہاذا کتاب کا. ہمیں کہنا ہے یہ آپ دونوں کی کتاب ہے. هذا كتابكم ہاذا کتابکما، ہاذا کتابکما. تو اس طریقے سے ہم جملے بنانا دیکھ رہے ہیں کہ ہاذا کے ذریعے سے بنا رہے ہیں کہ ہاذا کتابکما کیا مطلب ہوگا؟ آپ دو کی یہ کتاب آپ دونوں کی کتاب ہے. ہمیں کہنا ہے یہ آپ سب کی کتاب ہے. کیا کہیں گے؟ هذا كتاب هذا كتابكم کتابکم ہاذا کتابکم، ہاذا کتابکم. ہمیں کہنا ہے یہ آپ ایک عورت کی کتاب ہے. حاضی هذا نا حاضا کتابوں کی ہاذا کتاب کی، ہاذا کتاب کی. ہمیں کہنا یہ آپ دونوں کی کتاب ہے، یعنی کسی فیمیل کو مخاطب کر کے، کنہیں دو فیمیل کو مخاطب کر کے ہمیں کہنا ہے یہ تو آپ دونوں کی کتاب ہے. کیا کہیں گے؟ یہ آپ دونوں کی کتاب ہے. ہاذا کتابکما، یہ آپ دونوں کی کتاب ہے. ہمیں کہنا ہے یہ آپ سب کی کتاب ہے. هذا كتابكن ہاذا کتابکن. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہاذا کہاں یوز ہوگا. میل کے ساتھ ہاذا لگائیں گے، اگر فیمیل کوئی چیز ہے تو اس کے لیے ہم حاضی لگا دیں گے اشارہ کرتے ہوئے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ مخاطب ضمیر جب کسی اسم کے ساتھ جڑ جائے اور اس کے ساتھ ہم جملے بنائیں تو کیسے بنائیں گے کہ ہاذا لگا رہے ہیں کتاب میل ہونے کی وجہ سے، مذکر ہونے کی وجہ سے. اگر اسی کتاب کی جگہ پر کوئی فیمیل ورڈ ہوتا، اسم ہوتا، تو ہم یہاں پر ہاذا نہ لگا کر کے حاذی لا دیں. اب یہ مخاطب کی ضمیر تھی، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے، پھر اس کے آگے کی بات بتائیں. ضمیر متکلم پر کہ ضمیر متکلم جب کسی ناؤن کے ساتھ، اسم کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا کیسے معنی ہم ادا کر پائیں گے؟ ہمیں کہنا ہے میری کتاب پرانی، میری کتاب. سب سے پہلے ہمیں کہنا ہے میری کتاب، تو کیا کہیں گے؟ کتابی کتابی، کتابی، میری کتاب. ہمیں کہنا ہے ہماری کتاب، ہم سب کی کتاب. کتابنا کتابو کتابنا، کتابنا، گنا. اب اس میں ہمیں دو طرح کے سینٹینس ملیں گے. یا تو شروع میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے شروع میں اگر کوئی لگ جاتا ہے اس، تو ہم کیا میننگ ادا کرتے ہیں، یا اس کے آگے کوئی چیز پاتے ہیں تو کیا اس کا میننگ بنتا ہے. ہمیں کہنا ہے یہ میری کتاب ہے. هذا کتابی کتابی ہاذا کتابی کتابی، ہاذا کتابی کتابی. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو متکلم کی جو ضمیر ہوتی ہے یہ میل فیمیل دونوں کے لیے آتی ہے. یہ جو متکلم کی ضمیر ہوتی ہے یہاں واحد کے لیے ہے جس کو یا سے ظاہر کیے ہوئے ہیں، تو یہ میل فیمیل دونوں کے لیے شامل ہے. ہاذا کتابی جب میں نے کہا ہے تو اس کا میننگ ہوا یہ ہے کتاب میری کتاب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی میل بھی ہو سکتا ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے، اور یا تو کوئی فیمیل بھی ہے جو یہ بات کہہ رہی ہے. تو یہ ہاذا کتابی کا مطلب ہے یہ میری کتاب ہے. یہ کہنا ہے یہ ہم سب کی کتاب ہے تو کیا کہیں گے؟ هذا کتابنا ہاذا کتابنا، ہاذا
किताबुना, ये है हम सब की किताब है। ये तो शुरू से हमने देख लिया। अगर हम इसी को यहाँ से इसको हटा करके लास्ट में, इसके लास्ट में कोई खबर दे, कोई वर्ड लाइन, तो कैसे बनाएंगे? कहेंगे मेरी किताब। शुरू में इसका तर्जुमा होगा। अभी क्या था कि ये का तर्जुमा पहले आ रहा था। ये हम सब की किताब। हाँ, ये का तर्जुमा पहले आ रहा था, फिर ये था। अभी क्या है कि अगर हम इसको हटा देते हैं, अगर इसको हम हटा देते हैं इसको, तो सबसे पहले इसका तर्जुमा होगा। हमारी किताब। सबसे पहले इसका तर्जुमा होगा, फिर जो होगा वो आगे का होगा। हमें कहना है मेरी किताब नई है। किताबी जदीदुन, किताबी जदीदुन, जदीदुन, किताबी जदीदुन, मेरी किताब किताब नहीं। नई है। अपनी किताब के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मेरी किताब क्या है? नहीं है। नई है। मेरी किताब पुरानी है। हमें कहना मेरी किताब पुरानी है, तो क्या कहेंगे? कदीमुन। कदीमुन में, किताबी कदीमुन। कदीमुन। हमें कहना है कि हम सब की किताब नई है। किताबुना जदीदुन। किताबुना जदीदुन, किताबुना जदीदुन। जदीदुन। कहना हमारी किताब, हम सब की किताब पुरानी है। किताबुना कदीम, किताबुना कदीमुन, किताबुना कदीमुन, कि हम सब की किताब पुरानी। पुरानी है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हमने दोनों तरीके से देख लिया कि शुरू में जब कोई आ जाता है इसमें इशारा वगैरह, तो कैसे हम उसका तर्जुमा करते हैं। हमने ये भी देख लिया कि इसमें इशारा ना हो और बाद में कोई चीज आ जाए तो कैसे उसका हम तर्जुमा करते हैं। हमने दोनों अंदाज से ज़मीरों का तर्जुमा करके जान लिया, बनाना जान लिया। अब आज की क्लास में बस यहीं तक। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाही तो हम सब को यहाँ पर आने की और इस तरीके से अरबी जुबान सीखने की और उसके बाद कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।